السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ ریحام کہتی ہے کہ توقیر تمہارے اس کمرے میں اور اس پورے گھر میں اب جو بھی کچھ تھا وہ سب میں قبر میں دفنا آئی ہوں، اور اب یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اور معصومہ جو ہے وہ اب خوشخبری ملنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جو سارا کرم ہوا ہے مجھ پر، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سب کچھ دیا ہے، اور اگر توقیر نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو پھر اس کو لگ پتہ جائے گا۔ اور توقیر کہتا ہے کہ جس اولاد کو آپ نے پالا ہو اور اس کے اتنی دیکھ بھال کی ہو، اس کو جوان کیا ہو، اور پھر اس کو قبر میں اتار دینا، یہ اس انسان کی زندگی سے نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اور معصومہ کی ماں جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اب تو صاحب اس گھر پر تمہارا ہی راج ہوگا، اس لیے کہ تم اس گھر کے شہنشاہ کی ماں ہوگی، اور اب تو سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے بسمل میں دیکھا کہ بیٹے کی وفات کے بعد توقیر اور ریحام جو ہیں دونوں بہت دکھی ہیں، اور دونوں کا دکھ تو مشترک ہے، لیکن وہ دونوں ایک ساتھ اپنا یہ دکھ شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ریحام جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کرتی کہ توقیر جو ہے وہ اس سے بات کرے یا اس کے سامنے بھی آئے۔ یقیناً اس کو بہت ساری تکلیفیں اور سارے دکھ اس کو یاد آ جاتے ہیں، جو کہ اس کی وفات بیٹے کی موت کا سبب بنے، اور اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ادھر جب توقیر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ معصومہ کو طلاق دے دے گا اور اس کو طلاق بھجواتا ہے، تو اس سے پہلے ہی معصومہ کی طبیعت اور اس کے اپنے چیک اپ کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے، اور پہلے تو وہ سن کے پریشان ہوتی ہے اور ماں سے کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، تو ماں کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ صاحب کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے، جو ایک اولاد ان سے چھن گئی ہے تو انہیں دوسری نعمت ملنے والی ہے۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن سیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جب طلاق اس کو ملتی ہے، طلاق نامہ ملتا ہے، اور ساتھ وہ توقیر نے اس کو کافی کچھ، اس کو بینک بیلنس اور اس کو گھر اور گاڑی اور سب کچھ دیا ہے اس کو، تو اس کے جواب میں وہ جب وہ اس کا ملازم وہ سب چیزیں دے کے جانے لگتا ہے تو وہ اپنی رپورٹ بھی اس کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سے کہنا کہ آپ میری طرف سے آزاد نہیں ہیں۔ اور پھر جب توقیر کو وہ ساری رپورٹس ملتی ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے جو ماموں ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، وہ اولاد تو تمہاری ہے، تو اس لیے تمہیں اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں انعام ہے، لیکن میں ایک مشورہ دوں گا کہ اس کو اس گھر میں مت لانا، اس بچے کو اور اپنی دوسری بیوی کو، کیونکہ یہاں پر ایک دکھی ماں موجود ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی نظر اس کو لگ جائے۔ تو اب یہ توقیر جو ہے وہ سوچ رہا ہے اس معاملے میں کہ وہ کیا کرے گا، اور ادھر ریحام اور ادھر معصومہ جو ہے وہ بڑی خوش ہے، کیونکہ اب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب اس بچے کی وجہ سے توقیر کے ساتھ اس کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، اور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کچھ جو ہے وہ اسی کے پاس ہوگا اور اسی کی شان ہوگی اور اسی کو سب کچھ ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کی اولاد اور اس کی جو نسل ہے وہ اس کے نام سے چلے گی، اور اس کا پہلا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور دوسری طرف رمیز جو ہے اس کی ماں بڑی پریشان ہے، کیونکہ ہر تکلیف میں اور ہر مشکل میں معصومہ کی ماں جو ہے وہ رمیز کو ہی بلاتی ہے اپنے پاس اور اس سے مدد مانگتی ہے، تو اس کو یہ فکر ہے کہ کہیں اس کی توجہ دوبارہ سے معصومہ کی طرف نہ ہو جائے اور میرا بیٹا جو ہے وہ پھر تباہی کے دہانے پر نہ پہنچ جائے، اس لیے اس نے اس کی شادی کی تاریخ جو ہے وہ طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اب رمیز بھی کچھ تھوڑا اپنے ذہن کو سیٹ کر چکا ہے، اور وہ اپنی منگیتر کو فون کرتا ہے، اسے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، وہ بھی بہت خوش ہے، اور وہ اس بات پر بھی بڑی خوش اور حیران ہے کہ آپ نے پہلی بار مجھے فون کیا ہے، اور دونوں اچھے انداز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والی قسط میں کہ یہ نئی آنے والی جو اولاد ہے وہ کیا معصومہ کو اور توقیر کو قریب لانے کا سبب بنے گی، یا ریحام جو ہے وہ بیچ میں ان کے دیواری بنی رہے گی، اور کیا معصومہ جو ہے وہ جو اپنے آپ کو بہت اب
اس کے اندر کچھ غرور بھی آ چکا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھنے لگی ہے، تو کیا یہ سب باتیں اس کے لیے خطرناک ثابت ہوں گی اور اس کا جو غرور جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ بسم اللہ۔